آج 21 محرم الحرام اور جمعرات کا بابرکت دن ہے۔ کربلا کے شہیدوں کو گزرے اب کئی دن ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان نثار ساتھیوں کی شہادتوں کے بعد اہل بیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مستوارات اور بچے قید کی حالت میں کوفہ پہنچائے گئے۔ 21 محرم الحرام وہ دن تھا جب قیدیوں کو کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے کربلا میں اپنے پیاروں کی لاشیں سنبھالی، اب ان کا حال یہ تھا، ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے تھے اور زبان پر شکوہ نہیں، صرف صبر اور شکر کا کلمہ تھا۔ ایک کوفی عورت پانی دیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ہم پیاسوں کی نسل سے ہیں۔ پانی تو اس وقت کا تھا جب علی اصغر علیہ السلام کے لب خشک تھے۔ یہ وہ دن تھا جب کوفہ والوں پر واضح ہو چکا تھا کہ یہ وہی پاک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج 21 محرم الحرام اور جمعرات کا بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ اس بابرکت دن میں آپ نے کون سا ایسا عمل کرنا ہے جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سمجھ جائیں گے، اللہ کی غیبی مدد نصیب ہوگی، تمام پریشانیاں مصیبتیں الجھنیں ختم ہوں گی اور رب تعالیٰ کی آپ کو غیبی مدد نصیب ہوگی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور یہ جمعرات کے دن کی فضیلت ہے، لہٰذا اس دن زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو۔ اس دن صدقہ کرنے کا ثواب کہیں گنا بڑھا کر آپ کو دیا جاتا ہے، اور جو شخص جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت بھی کر دی جاتی ہے۔ ہر جمعرات کو روزہ رکھنا سنت رسول بھی ہے۔ جمعرات کی رات کو دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں کیونکہ اس رات کو لیلۃ الغیب کہا جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج جمعرات کا بابرکت دن ہے، خوبصورت دن ہے۔ اس بابرکت دن میں آپ اپنے رزق کے لیے، عزت کے لیے، سکون کے لیے کوئی بھی جائز اگر حاجت چاہتے ہیں تو یہ عمل خاص طور پہ 21 محرم الحرام کے دن اگر کر لیا جائے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق اور دولت میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی، کشادگی ہوگی، پریشانیوں سے نجات ملے گی اور رب تعالیٰ آپ کو بن مانگے ہی ہر وہ خوشی، ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے، بشرط یہ کہ آپ کی نیت اللہ سے مانگنے کی ہو۔ اللہ سے مانگنا پڑے گا، یہ نہ سوچا کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں عطا نہیں کرتا یا ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں دیتا نہیں۔ آپ بس اللہ سے مانگتے رہیں۔ رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ اور یقین کے ساتھ مانگ تو میں تجھے عطا کروں گا۔ تو بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ کی ذات کو پکارنا ہے تو رب تعالیٰ آپ کو ضرور ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ حقدار بھی ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے آج جمعرات کے دن نماز مغرب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک صاف ستھرے کمرے میں بیٹھ جانا ہے، یعنی صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ آپ جائے نماز بچھا کر اس پر بیٹھ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ کا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جس طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرف منہ کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اگر جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 111 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، ان کلمات کو بھی آپ نے 111 مرتبہ پڑھنے۔ جب آپ 111 مرتبہ استغفر اللہ ربی پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کو آپ نے 3 دفعہ دہرانا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے صرف 41 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیں تو پھر 7 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألوک بحق قل هو اللہ احد ان تغفر لی وترزقنی واجعل لی مخرجا من کل ضیق۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں سورۃ اخلاص کے واسطے سے، تو مجھے بخش دے اور مجھے رزق عطا فرما اور ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ عطا فرما۔
اس دعا کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسکرین پر میں نے دعا کو دکھا دیا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ یہ دعا بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، اور جب آپ نے دعائیں کرنی ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کریں یا سر کو سجدے میں رکھ کے دعا کریں، لیکن دل سے دعا کریں، آنکھوں سے آنسو نکال کر دعا کریں، اور سمجھیں کہ دعا کی قبولیت کے ہم بہت ہی قریب ہیں۔ جب آپ یہ تصور رکھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور مقبول ہوں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی تو سمجھ لیں کہ اس نے پورا قرآن پڑھا۔ ایک صحابی نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ وہ سورۃ اخلاص سے محبت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری محبت نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ سورۃ اخلاص توحید الہی کا نچوڑ ہے۔ یہ پڑھنے سے انسان شیطان، جادو، حسد اور ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جس سورت مبارک کو پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہوں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس خوبصورت اور چھوٹی سی سورت مبارک کو پڑھا کرو، اور اس کے پڑھنے سے ہمیں بہت زیادہ فائدے بھی ملتے ہیں، تو ہمیں اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ جب بھی آپ کو مصیبتیں یا پریشانیاں آن گھیریں اور آپ کو رستے بند لگنے لگیں تو آپ نے صرف سورت اخلاص کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا کرے گا، کیونکہ وہ سب کچھ دینے والا اور سب کچھ عطا کرنے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو آپ نے صرف رب تعالیٰ کو ان کلمات سے پکارنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دے کر، پنجتن گرانے کا صدقہ دے کر، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کی خالی جھولیوں کو ہرا بھرا کرے گا، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا، اور سجدے میں رکھے ہوئے سر کی بھی ضرور لاج رکھے گا۔ تو آپ نے بس اس عمل کو، اس وظیفے کو آج 21 محرم الحرام کے دن ضرور پڑھنا ہے۔ جو آج 21 محرم جمعرات کے دن نہ کر سکیں وہ 22 محرم الحرام یعنی جمعۃ المبارک کے دن ضرور کریں، اور ان دنوں سے ضرور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ دن پھر 1 سال بعد آنے ہیں۔ اگر آپ کو یہ موقع ملا ہے تو ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنے رب سے اپنے دل کی باتوں کو منوائیں، اور اپنی دعاؤں کو مقبول ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔